اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج اگست کی 9 تاریخ ہے۔ درجہ 12 کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرغ بازی، اس مرغ بازی کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے مرغ بازی کے حوالے سے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ اور پھر ملیر جانی کا مرغہ بیچارہ سارا دن یہی تو ہوتا ہے، ہمیں دوسرا مرغہ کس لیے درکار ہے؟ شامال کسی بھی طرح مرغے سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس کا دل مرغے سے بیزار ہو چکا تھا۔ اور پھر ملیر جانی کا مرغہ بیچارہ سارا دن یہی تو ہوتا ہے، اور وہ اب ملیر جانی کا مرغہ کیونکہ وہ اب اس کو دانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھلاتی تھی، تو شامال کو اس کی نفرت ہوئی تھی اور وہ بھٹکتا رہتا تھا ادھر ادھر سارا دن۔ ہمیں دوسرا مرغہ کس لیے درکار ہے اور ہمیں کس لیے دوسرا مرغہ چاہیے؟ یہ اس کا جو شوہر ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں کس لیے دوسرا مرغہ درکار ہے۔ شامال کسی بھی طرح مرغے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ شامال اس مرغے سے جان چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ منحوس ہے، کیونکہ یہ بے وقت بانگ دیتا ہے، تو لہذا وہ کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس کا دل مرغے سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس کا دل یعنی کہ شامال کا دل مرغے سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس کا دل اس سے بیزار تھا، ناراض تھا۔ اسے جانی کے اس کی ہنسی اڑاتے سفید دانت نظر آئے، تو کیونکہ اس نے جانی کے سفید دانت یعنی مریل جانی کے سفید دانت اس نے دیکھے، جب وہ ہنسنے لگی تو اس کے سفید دانت اس کو نظر آئے۔ مرغے کا پنکھ پھٹ پھڑانا اسے جانی کی مذاق اڑاتی ہوئی آواز جیسا محسوس ہوتا تھا۔ جب یہ مرغا اس کے پنکھ پھٹ پھڑاتا یعنی کہ اپنے پروں کو جب وہ زور سے لہراتا، ہوا میں مارتا، تو اس کی آواز میں جانی کی آواز محسوس ہوتی تھی، یعنی کہ وہ اپنے لیے یہ شرم کا باعث سمجھتی تھی کہ جیسے مرغے کے پروں کی آواز سن کر اس کو لگتا تھا کہ جیسے یہ مریل جانی کی آواز ہے جو مجھے تانے دے رہی ہے، جو مجھے کوس رہی ہے۔ اسے اپنی تمام شرمندگی اور دل آزاری کا باعث یہ مرغا نظر آ رہا تھا، تو اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ شرمندگی اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ مریل جانی میرا مذاق اڑاتی ہے، وہ تانے دے رہی ہے، اور اس کو دل آزاری ہوتی تھی۔ دل آزاری اس کے دل کو تکلیف کا باعث یہ مرغا نظر آ رہا تھا، یعنی کہ یہ میرے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گیا ہے، یہ میری دل آزاری کا، میرے دکھنے کا یہ اب ذریعہ بن گیا ہے یہ مرغا۔ جو ہی غلام خان گھر سے کام کے لیے نکلا، جب غلام خان کام کے لیے گھر سے نکلا، شامال سمدو کے ہاں دیکھنے گئی کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں۔ تو غلام خان گھر سے کام کے لیے نکلا، شامال نے سمجھو کے گھر کی راہ لی تاکہ دیکھے وہ گھر پہ ہے کہ نہیں۔ 2-3 گھر چھوڑ کر ہی اس کا گھر آتا تھا، 2-3 گھروں کے بعد اس سمدو کا گھر آتا تھا، اور پڑوس کے مرغے حلال کرنے میں وہ ماہر جانا جاتا تھا۔ جو بھی پڑوس کے مرغے تھے تو وہ اسی سے ان کو حلال کرواتے تھے۔ دوسرے کسائی بھی تھے، مگر اس کی ساکھ مرغ حلال کرنے والے ماہر کے طور پر کسی نہ کسی طرح جم چکی تھی، کیونکہ اس کا نام سبوں کی زبان پر تھا کہ اگر کوئی ماہر ہے مرغا ذبح کرنے میں تو وہ ہے سمدو۔ تو سمدو کے بغیر بھی وہاں کسائی موجود تھے، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو وہ مہارت حاصل نہیں ہے مرغا ذبح کرنے میں، جو مرغا ذبح کرنے کی مہارت سمدو کو حاصل ہے۔ سمدو گھر پر تھا، اس نے اسے کھڑکی سے دیکھا اور اس کا مداح سمجھ کر بولا، جاؤ لے آؤ اسے یہاں، میں ابھی حلال کیے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا رات کا کھانا تمہارے ہاں ہی کھاؤں گا، یہ مت سوچنا صرف تم ہی 2 ضیافت اڑاؤ گے۔ ہاں، تو سمجھو جب اس نے شامال کو آتے دیکھتا تو وہ اس کا مقصد مدعا سمجھ گیا کہ کس لیے آ رہی ہے،
تو اس نے وہاں سے ہی آواز ماری جاؤ لے آؤ اس کو، یعنی کہ مرغے کو لے آؤ، میں اس کو حلال کر دیتا ہوں، اور شرط یہ رکھی کہ آج رات کا کھانا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ ہی کھاؤں گا، یہ مت سمجھنا کہ آپ ہی دو یہ ضیافت، یہ جو ضیافت ہے مرغے کی تو یہ آپ ہی دو اڑاؤ گے میاں بیوی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت میں بھی آؤں گا اور آپ کے ہاں کھانا کھاؤں گا۔ ہاں ہاں ضرور، شمال نے کہا ہاں ضرور آنا۔ تو اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا، وہ مسکرائی ہوئی گھر آئی، وہ خوش تھی کہ اب وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے۔ تو اس کا دل ہلکا ہو گیا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اب مجھے مریل جانی کی ہنسی نہ سننی پڑے، اس کا مذاق اڑانا، وہ مجھے اب میرے ساتھ وہ مذاق نہیں کر سکتی ہے اور وہ مجھے تانے نہیں دے سکتی ہے، تو میری جان آج چھوٹنے والی ہے اس مرغے سے۔ تو وہ ہنسی خوشی گھر آئی، وہ خوش تھی کہ اب وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے، اب وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے کیونکہ اب اس کو اپنی پڑوسن کے تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ اب وقت بے وقت اسے جانی کے کچوکے لگانے والے تانے نہیں سننے پڑیں گے، جو وہ جانی اس کو تانے دے رہی تھی جو اس کے دل کو چھپتے تھے، اب وہ چھپنے والے تانے اس کو نہیں سننے پڑیں گے۔ لیکن اسے ایک عجیب منظر نظر آیا، جب وہ اپنے گھر کے احاطے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ مرغیاں ایک کونے میں دبی ہیں اور جانی کا مرغا اور اس کا مرغا بری طرح ایک دوسرے سے گتم گتھا تھے۔ تو جب وہ گھر آئی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مرغیاں ایک کونے میں دبی ہیں اور جو جانی کا مرغا ہے اور اس کا مرغا تو یہ گتم گتھا تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اپنے گرد انہوں نے گرد و غبار کا بادل سا کھڑا کر رکھا تھا۔ تو اس جنگ کے دوران لڑتے لڑتے انہوں نے گرد و غبار کا بادل ارد گرد جمع کر رکھا تھا، اڑایا تھا ہوا میں۔ مریل جانی اپنی کھڑکی سے مرغ بازی کے اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، مرغ بازی دیکھ رہی تھی جانی، یعنی مریل جانی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ مرغ بازی یعنی کہ ان کا جنگ، مرغوں کا جنگ وہ دیکھ رہی تھی اور اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی، یعنی کہ اس سے لطف لے رہی تھی، حظ لے رہی تھی۔ شمال نے اس کے چہرے پر خوشی کی لالی دیکھی تھی، شمال نے اس کے چہرے پہ خوشی کی لالی دیکھی تھی، یعنی کہ خوشی کے مارے اس کا چہرہ، مریل جانی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا، وہ خوش تھی، اس کے چہرے سے اس کے مرغ کی فتح کا یقین ظاہر تھا، اس کے چہرے سے پتہ چلتا شاید مریل جانی کا مرغا بازی مارے گا، وہ فتح یہ جنگ جیتے گا، شاید اس لیے کہ اس کی کلگی چھوٹی اور موٹی تھی، کیونکہ اس کی جو کلگی تھی جو وہ چھوٹی تھی اور موٹی تھی، اس کے منکار کے نیچے لٹکنے والی اس کی جلد اس کے گلے سے چپکی تھی، اور اس کی جو منکار تھی مرغے کی منکار سے مراد ہے چونچ، وہ نیچے لٹکنے والی جو نیچے کی طرف سے وہ ہوتی ہے جلد سکن خال جو نیچے کی طرف تھی کہ گلے سے چپکی تھی، وہ اس کے گلے سے چپکی تھی۔ مضبوط نظر آنے والی ٹانگوں کے سبب وہ ایک جنگجو دکھائی دیتا تھا، اس کی مریل جانی کے مرغے کی ٹانگیں مضبوط تھی، اسی لیے وہ موٹی ٹانگیں تھی، اسی لیے وہ لگ رہا تھا کہ یہ جنگجو ہے، یعنی کہ یہ جنگ کرنا جانتا ہے، بہادر ہے۔ وہ پڑوس کے سبھی مرغوں کو لڑائی میں ہرا چکا تھا، اس نے تمام مرغوں کو جو بھی پڑوس میں مرغے تھے ان سبوں کو ہرایا تھا۔ شمال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے کا رنگ ختم ہو گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تو شمال کا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ اگر مریل جانی کے مرغے نے میرے مرغے کو ہرایا تو مجھے پھر میرے لیے اس نے مصیبت کھڑی کی کہ مجھے اس کے تانے سننے پڑیں گے۔ تو اس طرح سے آج ہمارا پیارے بچوں لیکچر نمبر 9 مرغ بازی کے حوالے سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کل اسی موضوع پر ہماری بات ہوگی، وہ ہمارا لیکچر نمبر 10 ہوگا۔ باقی وسلام۔